اگر آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے دیگر مسالک کو لے کر اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں، تو آپ کیا ان تمام تر فتووں کو ان تمام تر مسالک پر صادر کر کے ان کے اسلام سے خارج کروا دیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد اور ان کے جو متقیدین ہیں ان کی طرف سے آپ پر الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتے، یہ اپنے ذرائع تفنن کا ہے یا میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ آپ کے مسلک کے جو ایک عالم دین ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، انہوں نے سیدہ پاک کے حوالے سے ایک جملہ کہا تو ان کی طرف خطا کی نسبت کی۔ میں نے ویسے پوری تاریخ مطلب اپنے بڑوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھی ہیں، کسی روایت کے اندر کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی بزرگ نے یہ الفاظ نہیں لکھے۔ کہا جاتا ہے پیر میرعلی شاہ صاحب نے یہ اپنی کتاب تصفیہ شیعہ مابین سنی کے اندر یہ لکھا ہے۔ پیر میرعلی شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج، ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں، ہمارے لیے وہ بڑے، لیکن ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں۔ کچھ دن قبل انڈیا پاکستان کا جو آپس میں تنازع ہوا، معذرت کے ساتھ ان تمام تر حالات میں ہمیں وہ بزرگان دین نظر نہیں آئے جو 1965 کی جنگ میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ سب سے بڑے بزرگ اس دور میں امیر المجاہدین تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو آپ ملاحظہ کر چکے، مسعود شاہ صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ میں 3 سے 4 سوالات ایسے پوچھے گئے جن کا جواب نظریات اہل سنت کے بالکل خلاف تھا، جن کا جواب اہل سنت کو ٹھیس پہنچانے والا تھا۔ پہلی بات یہ پوچھی گئی کہ اگر بالفرض آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ ان فتووں کو ثابت کریں گے، ان فتووں کو لگائیں گے جن کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کافر کہا؟ تو اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہاں ہم جن کی نسبت سے رضوی کہلاتے ہیں، جن کو مصطفیٰ نے مجدد بنایا، ہم ان کے فتووں کو ضرور ثابت کریں گے، ہم ان کو ضرور کافر کہیں گے جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا۔ لیکن جواب اس کے برعکس تھا، جواب یہ تھا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ افسوس اس بات کا ہے جن کی نسبت سے آپ رضوی، جن کی نسبت سے ہم رضوی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو شخص مانتا ہے وہی حقیقت میں سنی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، جب آپ سے پوچھا گیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ جی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ افسوس در افسوس، میں نے کہا وہ شخصیت، آج تھوڑا سا ان کے بارے میں تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فاتح رافضیت، فاتح خارجیت، فاتح ناصبیت، وہ شخص جس نے خارجیت کو قدموں تلے رون ڈالا، وہ شخص جس نے ناصبیت کو قدموں تلے رون ڈالا، وہ شخص جس نے خارجیت کے چھکے چھڑا دیے، وہ شخص جس نے قادیانیوں کو منہ توڑ جواب دیا، وہ شخصیت جسے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہا جاتا ہے۔ آپ کا ہمیں نہیں پتا، آپ تو اس وقت دارا بیدریبو پڑھ رہے ہوں گے جس وقت امام جلالی وہابیت کا چھکے چھڑا رہے تھے، وہابیت کے ساتھ مناظرے کر کے ان کو گمراہ فرقہ ثابت کر رہے تھے، ان کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نجد سے لے کر عراق، شام، کینیڈا، لندن تک کے بڑے بڑے نجدی، وہابی اور خارجی رافضی لوگ وہ جلالی کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ نے کہا جی ہم نہیں جانتے۔ میں نے کہا چلو ہم اس شخصیت کا نام لے کے تعارف پیش کرا دیتے ہیں، اس شخصیت کا آگے تعارف رکھ دیتے ہیں جن کو آپ بھی بڑا محبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ بھی بڑا محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں، ہم بھی بڑا محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ وہ شخصیت جن کو مجدد دوران کہا جاتا ہے، ان کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب وہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب کنز العلماء، کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ خزانہ ہے۔ ہاں، وہ کون ہے؟ جب ڈاکٹر صاحب کی بات ہے تو آپ سبحان اللہ یہ ہاتھ کھڑے کریں ایسے ہی۔ میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ قائد اہل سنت سارے سبحان اللہ۔ یہ دل چ کوڑے اس ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ اس ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں۔ میں واقعی نہیں جانتا نال محسن اہل سنت بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ سورج چڑھے ہوئے تو کوئی سورج دی دلیل منگے، اس دلیل نو پھر کی مولانا روم فرماندے انہوں نپ کے 22 جون دے سورج ہوئے تے انہوں نپ کے تے باہر لٹاؤ، اودی اکھاں آسمان وال کرو ذلیلا، انہوں کہندے نو سورج۔ ہم جی متحد کوئی نہیں ہے، ہمارے قائد کوئی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ بک بک جو ہے نا، آپ نہیں، آپ تو حضور کے غلام ہے نا، آپ کے ساتھ جو بک بک کرے اس کو ایک تھپڑ لگا کر انہاں دی تصویر دکھاؤ بھئی اجے تک کوئی کمی ہے۔ وہ کون ہے؟
قائد اہل سنت محسن اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی. میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. چمکدا ہوا چہرہ اے ویکھ لو میں انہاں تو ود کے حضور دی عزت نبوت دے مسئلے چ کسی نو نہیں پایا. وہ کون ہے؟ قائد اہل سنت ڈاکٹر صاحب وہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب قائد وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ کون ہے؟ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی بزرگ عالم دین. قائد اہل سنت ڈاکٹر صاحب سارے ہاتھ کھڑا کرو ذرا. اے روزانہ جی اہل سنت میں اتحاد ہونا چاہیے. بھئی اتحاد تے ہو گیا ڈاکٹر صاحب قائد تے تاریخ بھی لبیک یا رسول اللہ ہے. جیڑا بندہ کام نہیں نہ کرنا چاہتا وہی کہندا جی ہم اتحاد ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب قائد بڑھ گئے سارے سنیاں نے مل کے بنایا انہوں نے ایک قائد اہل سنت ہے اس ویلے. اور تیسرے مسئلہ کا جو پوچھا گیا وہ یہ کہ مسئلہ خطا کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مجھے یہ لفظ نظر نہیں آیا. میں نے کہا صرف اٹھائی ہیں کاش پڑھی ہوتی. فتاوی نظامیہ ایک الگ کتاب. اس کے علاوہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں اس لفظ پر گفتگو کی. اور جب پیر مہر علی شاہ کا حوالہ پیش کیا گیا کہ آپ نے تصفیہ سنی مابین شیعہ میں اس لفظ کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو وہی مرزا والا جملہ استعمال کیا کہ جب پہلے کہتے ہیں جی حوالہ نہیں ہے یہ بات ہے ہی موجود ہی نہیں ہے کسی کتاب کے اندر اور جب حوالہ دکھایا جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کہیں یہ رافضیوں والا عقیدہ تو نہیں کہ جب ان کے عقل کے خلاف ان کے علم کے خلاف جملہ آئے تو کہتے ہیں جی ہمارے لیے اعلیٰ حضرت حجت نہیں, ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں, ہم اعلیٰ حضرت کی اس بات کو نہیں حجت سمجھتے. اور جب ان کے عقل کے خلاف جملہ آ جائے تو کہتے ہیں جی امام اعظم ہمارے لیے حجت نہیں. یہی جملہ آپ نے کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے لیے حجت نہیں. وہ شخصیت جس کے بارے میں اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی کہہ دیا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس نے بادشاہی مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ ارے ہے کوئی بندہ جس کے کہنے پر مردہ خود اٹھ کے بتائے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, جس نے قادیانی کے چھکے چھڑائے ان کو منہ توڑ جواب دیا. آج بھی قادیانی روتے ہیں اس مناظرے کو, آج بھی قادیانی روتے ہیں اس مباہلے کو جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بادشاہی مسجد کے اندر کیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے حجت نہیں, ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. آپ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا, کہاں سے آئے, کہاں سے پڑھا, کہاں گئے, نہیں پتا. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایسی ذات ہیں جن کے بارے میں اپنے تو اپنے پرائے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یار رسول اللہ کا کیسا غلام ہے. لیکن آپ نے کہہ دیا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. چلو آج اسی شخصیت سے پوچھ لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ویڈیو میں کہا کہ صدی کا سب سے بڑا بزرگ حضور قبلہ امیر المجاہدین ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ ہمارے لیے حجت ہیں کہ نہیں ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک تو پاکستان بڑھن تو بعد سید بنے نا بہت سارے لوگ. پیر مہر علی شاہ او سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے, حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے. باقی سادات کو شجرہ نسب ہے نا, پیر مہر علی شاہ او سید ہے اور گیلانی سید ہے. محبوب سبحانی دی اولاد چو جدو آپ دی عمر سی نا 10 سال تے آپ انگا پڑھن گئے وادی سون سکیسر تے اتھے ایک بندہ سی بڑھا بابا جے پیری فریدی چمکاندا سی تے او قصیدہ غوثیہ دا عامل سی. اور جدو مسجد وچ نماز پڑھانا آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی سی بابے دے احترام وچ, بھئی بابا بڑا عامل ہے قصیدہ غوثیہ. پیر صاحب جدو مسجدی نماز پڑھانا آئے پہلے دن تے وہ بیٹھے رہے, بابا آیا تے ساری مسجد کھڑی ہو گئی, پیر صاحب بیٹھے رہے. 10 سال عمر پیر مہر علی شاہ صاحب دی. وہ بابا بڑا جلال چاہیا, انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ اٹھیا, وہ تو کیوں نہ اٹھیا, میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. تے پیر صاحب 10 سال عمر سی, آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اسلاف کے ماننے والے ہیں, ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں, اہل بیت کو ماننے والے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرتے ہیں. جو عقائد اہل سنت کے خلاف نظریات ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے, اس کے خلاف ضرور بولیں گے. اور رہی یہ بات کہ آپ سید زادے ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں, ہم ہرگز توہین مقصود نہیں ہے, صرف توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ تعالی ہمیں حق پہچاننے حق کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.